شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن۔ کلیریسیڈ ایک اینٹی بائیوٹک دوا ہے جو کہ ٹیبلٹ کی فارم میں اور سسپینشن کی فارم دونوں میں اویلیبل ہوتی ہے۔ ٹیبلٹ کی فارم میں یہ 250 mg اور 500 mg میں اویلیبل ہوتی ہے، جبکہ اس کی ایکسٹینڈڈ ریلیز فارم XR بھی اویلیبل ہوتی ہے۔ اور سسپینشن میں یہ 1 to 5 mg کا سسپینشن اور 250 mg جس کو کلیریسیڈ DS کہا جاتا ہے، یعنی کہ DS ڈبل اسٹرینتھ، وہ بھی اویلیبل ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے کلیریسیڈ کے ڈراپس کی فارم میں بھی وہی سسپینشن ڈراپر کے اندر اویلیبل ہوتا ہے جس کو کلیریسیڈ ڈراپس کہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک اینٹی بائیوٹک ہے جو کہ بہت سارے بیکٹیریا کے جو انفیکشن ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کیور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ زیادہ تر اپر ریسپائریٹری ٹریک انفیکشنز کے لیے یا لوور ریسپائریٹری ٹریک کے جو انفیکشن ہیں ان کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسے کہ گلے کا بہت زیادہ خراب ہو جانا، چھاتی کا بہت زیادہ خراب ہو جانا، چھاتی میں انفیکشن، چیسٹ انفیکشن یا نمونیا کی فارم اس میں استعمال کی جاتی ہے، یا لنگز کے اندر اگر کوئی بہت زیادہ انفیکشن ہو جائے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ کنڈیشن جیسے کہ سکن کے انفیکشن اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات جو دوسرے انفیکشن ہوتے ہیں جیسے کہ کیٹ اسکریچز اس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ معدے کی ایک بیماری H. pylori ہوتی ہے، اس میں بھی اس کو کیور کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے دوسری ادویات کے ساتھ اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو اب بنیادی طور پر یہ ہے ایک اینٹی بائیوٹک جو کہ کہیں پہ بھی بیکٹیریا کا انفیکشن ہوگا اس کو مارنے اور اس کو کل کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈوزیج کے بارے میں۔ مختلف بیماریوں میں اس کی جو ڈوزیج ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے، اور ایک بیماری کے اندر ڈاکٹر آپ کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی جسمانی کیفیت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی عمر کو دیکھتے ہوئے، وزن کو دیکھتے ہوئے اور بیماری کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے آپ کی دوا کا تعین کرے گا۔ کچھ کنڈیشن کے اندر یہ زیادہ تر 250 mg صبح اور شام ایک ایک گولی دی جاتی ہے، لیکن اگر مرض سویئر ہو تو اس صورت کے اندر 500 mg کی ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک ٹیبلٹ شام دی جاتی ہے۔ بچوں کے اندر اس کا جو سسپینشن ہے وہ 1 چمچ یعنی کہ 5 ml صبح اور 5 ml شام دیا جاتا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اس کو کتنے عرصے تک دیا جانا چاہیے۔ اینٹی بائیوٹک دوا خصوصی طور پر یہ اس کے لیے ضروری ہے، جس میں کلیریسیڈ بھی شامل ہے، کہ جتنی دیر ڈاکٹر کہے اتنی دیر اس کو جاری رکھیں، خواہ آپ کی طبیعت بہتر ہی کیوں نہ ہو گئی ہو، لیکن اس کا جو کورس ہے وہ پورا کریں۔ مثال کے طور پر اگر کچھ انفیکشن کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ 5 دن ہوتی ہے تو 5 دن کا کورس پورا کریں، کچھ میں 7 دن ہے اور کچھ انفیکشنز کے اندر اس کو 7 سے 10 دن تک بھی کنٹینیو کیا جاتا ہے۔ گو کہ مریض کی طبیعت پہلے 2 یا 3 دنوں میں کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے، لیکن اس دوا کا استعمال ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس دوا کا استعمال ترک کر دیا تو بیکٹیریا ایک تو اچھی طریقے سے مرے گا نہیں اور دوبارہ ریکرنٹ انفیکشن کا خطرہ ہے، اور دوبارہ وہی بیکٹیریا اس دوا کے اگینسٹ امیون ہو جائے گا، دوبارہ اس کو اس دوا سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو زخمی اگر ہم اس کو کر کے چھوڑ دیں، مکمل طور پہ کل نہ ہو، تو زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بیکٹیریا جب دوبارہ انفیکشن کرے گا تو وہ ایک زیادہ سویئر قسم کا ایک انفیکشن ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اینٹی بیکٹیریل ریزسٹنس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس دوا کا کورس مکمل کرنا چاہیے۔ اینٹی بیکٹیریل ریزسٹنس ایک ایسی چیز ہے جس میں بیکٹیریا کے انفیکشن کے طور پر جب ہم کوئی اینٹی بیکٹیریل دیتے ہیں، اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں، تو جسم پہ اس دوا کا اثر نہیں ہوتا۔ اب یہ اینٹی بیکٹیریل ریزسٹنس جو ہے یہ نسل در نسل میں منتقل ہوتا ہے۔ اگر ایک نسل میں کوئی اینٹی بیکٹیریل ریزسٹنس ہے تو ہو سکتا ہے وہ اگلی نسل میں بھی ہو، اور آہستہ آہستہ بیکٹیریا کا اثر جو اینٹی بائیوٹک کا اثر جو ہے وہ انسانوں پر بہت کم ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب ضرورت ہو اس وقت اینٹی بائیوٹک کا استعمال کیا جائے، خام خواہ کسی زکام نزلے میں اس کا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہوتا ہے۔ جہاں پہ ڈاکٹر آپ کو کہے کہ اینٹی بائیوٹک کا استعمال کریں، اس دوا کا استعمال کریں، تو اس کا استعمال مقررہ مدت اور مقررہ میعاد کے تک پورا کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی۔ اس کے زیادہ تر عموماً سائیڈ ایفیکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ دل گھبرانا، سر چکرانا، گیسٹرک پرابلم، یہ اس کے عموماً سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اور اس کے ایک زیادہ تر سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو منہ کا ذائقہ ہے وہ کڑوا رہتا ہے، گلے کا ذائقہ کڑوا رہتا ہے جب تک اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی دوا کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں تو یہ جو ہے ذائقہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس کی زیادہ سویئر سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی مریض جس کو گردوں کا عارضہ لاحق ہو
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کو پہلے بتا دے، تاکہ ایسے مریض جو گردوں کے عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کا کریٹن لیول زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں اس کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اس کی دوا کا تعین کرے گا، اور دوا کی جو ہے کم کر دی جائے گی، اس کی مینٹیننس ڈوز جو ہوگی کم کر دی جائے گی۔ اسی طرح جو ایسے لوگ جو جگر کے عارضے میں مبتلا ہیں، ان کو بھی اس کی ڈوز جو ہوتی ہے وہ کم کی جاتی ہے۔ ایسے مریض جو جگر کے عارضے میں مبتلا ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹرز کو بتا دیں کہ ہمیں جگر کا عارضہ ہے، تاکہ ڈاکٹر اس حساب سے آپ کی جو ڈوز ہے اس کا تعین کر سکے۔ اس کے جو دوسرے جو ہیں کہ اگر کوئی پریگننٹ وومن کو صرف اور صرف اس طریقے وقت کھانا چاہیے جب ڈاکٹر اس کو دے، کیونکہ اور بہت زیادہ ضروری ہو۔ عموماً پریگننسی میں اور دودھ پلانے والی ماؤں میں اس کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ جنرل سی معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔